ریونیو بڑھنے کے اقدامات ہونے چاہیے، قرضہ اتارنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، شاہ خرچہ کم ہونے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. جو لوگ دو نوکریاں کر کے، ایک نوکری کر کے دو تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ بجٹ نہیں کہتا میں، تب اس کو عوام دوست بجٹ کہوں گا جب اس میں عوام کے لیے ریلیف ہو، مہنگائی میں کوئی کمی ہو، گیس کی بلز میں کمی ہو، بجلی کے بل میں کمی ہو، صحت دوائیوں کے لیے اس میں کوئی پروگرام ہو، جو قرضے اتارنے کے لیے مد میں جتنے پیسے رکھے جاتے ہیں وہ ہو، پھر میں اس کو کہوں عوام دوست. اس وقت تو عوام دوست نہیں ہے. دیکھو نہ کسان کے لیے اس میں کچھ ہے، نہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہے، نہ ریٹیل سیکٹر کے لیے ہے، نہ ریئل اسٹیٹ کے لیے اس میں کچھ ہے. عوام پس گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کو اپنے دو وقت کی روٹی کا فکر پڑی ہے، پے چیک ٹو پے چیک لوگ رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات ہے، ایک طرف آپ یہ کر رہے ہو، دوسری طرف آپ نے ایم پی ایس کے جو تنخواہیں ہیں وہ 800% بڑھائے، آپ نے ایم این ایس کی تنخواہ 200% بڑھائے، آپ نے جو منسٹرز ہیں ان کی تنخواہ 180% بڑھائی ہے. تو پھر حکومتی ملازمین کا بھی حق ہے کہ وہ بھی کہے ہمارا بھی آپ انہینس کریں. تو اس لیے ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں رہنا چاہیے جس طرح عوام، اور عوام کی طرح ہم زندگی گزاریں گے تو پھر عوام کا ہمارے اوپر اعتماد بھی ہوگا، پھر عوام کا ہمارا وہ عزت بھی کرتے ہوں گے، اور ملک کی اکانومی بہتری کی طرف جائے گی. اچھا، وزیر اعظم کو کہنا ہے کہ مہنگائی کو میں سنگل ڈیجٹ پہ لے آیا ہوں، اس پہ آپ کیا کہیں؟ ابھی تو ڈبل ڈیجٹ پہ یہ لے کے گیا. دیکھو حکومت نے جو کام کیا گزشتہ 4 سالوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. جتنا اکانومی سے خراب ہو گئی، یہ ریفارم نہیں لے کے آ سکے، یہ ریونیو نہیں بڑھا سکے، یہ اسٹرکچر چینجز نہیں کر سکے، یہ قرضوں پہ قرضے دے سکے، یہ قرضوں کو اتارنے کے لیے کوئی اسکیم نہیں لے کے آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو روپے ڈی ویلیو کیا، یہ 4 سالوں کا خمیازہ ہے جو آج قوم بھگت رہی ہے. پہلے 178 میں تھا ریجیم چینج کے وقت، اب 284 میں آپ کو نہیں ملتا. ڈالر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو ڈالر نہیں ملتا. یہ کیوں اتنا نایاب ہوگا؟ یہ ان کی وجہ سے. اور حالت یہ سب تک آئی ہے 4 سال کے بعد کہ آج حکومت کے پاس اپنا جو اسٹریٹجک نیڈز ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور صوبوں پہ ریلائی کر رہے ہیں، جبکہ صوبوں سے آپ 1.7 ٹریلین کس مد میں مانگیں گے؟ یہ تو غیر آئینی مطالبہ کہ جو آپ کر رہے ہیں. آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں آپ مجھے دے دیں؟ یہ تو ذمہ داری آپ کی ہے. آپ نے کہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے، دیکھو 7,000 بلین جو ہے وہ آپ کا اس میں ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. تو آپ کوئی بھی ڈیجٹس اٹھا لیں، وہ حکومت کے بیسڈ آن پرزمپشن ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عوام کو آپ ایگزیکٹ فگر دے دیں، اپنے خرچے کم کر لیں، اور عوام کو کچھ ریلیف دے دیں. آلریڈی مہنگائی بہت زیادہ ہے، گیس بل زیادہ ہے، بجلی کے بل زیادہ ہے، پیٹرول کے پرائسز بہت زیادہ ہے، دوائیاں بہت زیادہ ہے. ایسے لوگ میرے پاس آئے ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے، اینڈ آئی واز سو ٹچ بائی دا ورڈنگ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس دوائی کے پیسے ہونے چاہیے. میرے پاس لاہور سے ایک بندے نے بھیجا، اس کی آپریشن ہونا ہے، اس کے پاؤں کی پرابلم ہے. میں نے اپنے پارٹی والوں کو کہا وی کین ہیلپ ہم آؤٹ. تو یہ سی چیزیں دیکھ کر کے بندے کو دکھ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں اگر ایک طرف اشرافیہ رہ رہے ہیں تو دس کو میجارٹی آف لوگ، اور ابھی تو رپورٹ یہی کہہ رہا ہے کہ 40% سے زیادہ لوگ وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. 2,50,00,000 سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو وہ خوشی سے آؤٹ آف اسکول تو نہیں ہے نا، غربت کی لکیر کی. ابھی آپ نے 800 بلین دے دیا بے نظیر انکم سپورٹ پہ، لیکن آپ اس میں کرپشن نہیں روک سکے، آپ اس میں صحیح تقسیم نہیں کر سکے. وہ بندہ جس کو 2009 میں آپ بے نظیر انکم سپورٹ دے رہے ہیں، آپ 2024 میں بھی انہی کو وہی 17,000 روپے دے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود آپ سے بہاول نگر میں ایک عورت بھوک کی وجہ سے مری ہے. تو اس کی تقسیم غلط ہے. یہ سارا سب کچھ ضائع جاتا ہے. ہم ایمانداری کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اور عوام کے خادم بن کے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے. تھینک یو.